تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی کوئی چیز آسانی سے چھپا نہیں سکتے۔ بہت جلد ایک دوسرے کی عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتہ لگتا ہے جو پچھلے انبیاء کرام پر آتا رہا ہے، آپ کو بہت اعلیٰ مقام ملنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ ہاں وہ جو چچا ورقہ نے کہا تھا وہ بات سچ نکلی کہ وہ واقعتاً وہ فرشتہ تھا اور جبریل تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس طرح پریشان اور مضطرب دیکھا تو تسلی کس طرح دی۔ حضرت خدیجہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے تقریباً 15 سال گزار چکی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی کوئی چیز آسانی سے چھپا نہیں سکتے۔ بہت جلد ایک دوسرے کی عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ دیکھیں ذرا، اس وقت بڑے بڑے لوگ گھر سے باہر بڑا پروٹوکول ہے، لیکن گھر میں بیگم کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر اچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، وہاں تو پھر جیسے آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا آپ کو ملے گا۔ گھر میں آ کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، گھر میں آ کر مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ حقیقت میں اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو، اور اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 15 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس کی تصدیق کر رہی تھی کہ آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ کس طرح آپ رشتہ داروں کے ساتھ انک لتصل الرحم وتقرئ الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، اس طرح کے الفاظ جو ملتے ہیں سیرت میں کہ آپ کتنے مہمان نواز ہیں اور کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں اور ہر مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر کمزور کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ جیسا بندہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضرور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، فکر مت کریں، تسلی دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل جو ہے رشتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا بنتے تھے، اور پچھلا جو ڈیوائن لٹریچر آسمانی صحیفے اس کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، جہاں دیدہ آدمی۔ لے گئیں اور جا کر بتایا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو یہ کیفیت تھی، اور پھر میں نے پوچھا جب تو یہ بتایا۔ تو آپ چونکہ پچھلے صحیفوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ورقہ بن نوفل نے کہ جی بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کیفیت ساری ریپیٹ کی، دہرائی، بتایا۔ تو فوراً ورقہ بن نوفل سمجھ گئے، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کو بھی تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ نہیں یہ کوئی جن بھوت کوئی ایسی چیز نہیں، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ وعیسیٰ، کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ تو وہ فرشتہ لگتا ہے جو پچھلے انبیاء کرام پر آتا رہا ہے، آپ کو بہت اعلیٰ مقام ملنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، اور خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگا ورقہ بن نوفل، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب لوگ آپ کو گھر سے نکالیں گے، اور میں اگر اس وقت موجود ہوا تو آئی ول سپورٹ یو، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم، یہ مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، مانتے ہیں
اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، مجھ سے سارے فیصلے کرواتے ہیں اور مجھے ہی میرے گھر سے نکال دیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو کام آپ کریں گے آپ سے پہلے جس نے بھی کیا اس کے ساتھ قوم نے یہی سلوک کیا، اور میں اگر زندہ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹ کروں گا۔ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی، اور پھر چند ہی دنوں میں ورقہ بن نوفل کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ خوف والی کیفیت اللہ تعالیٰ نے نکالی، اور پھر شوق پیدا ہونے لگا کہ دوبارہ ذرا وہ میرے پاس آئے، اس سے ذرا ملاقات ہو۔ پہلے کتنے اچھے الفاظ اس نے کہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، سمجھ تو رہتے نا سب کہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یقیناً دوبارہ ملے گا تو تب بھی کوئی ایسی اچھی بات ہی کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا، اور پھر ہیومن سائیکی ہے، جس چیز کا شوق ہو جائے تو وہ پھر بندے کو مشکل نہیں لگتا، بلکہ وہ جتنا بھی مشکل ہو، جتنا بھی کٹھن ہو، ساری مشقت بندہ اٹھاتا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں عبادت کے لیے جانے لگے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ فرشتہ آیا تو پھر سورۃ المدثر کی وہ آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا ہے، اور آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے، لیکن ٹل فردر آرڈر آپ اس کو کنفیڈینشیل رکھیں گے، صرف جو کلوز ریلیٹیوز ہیں بس ان تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ ہاں، وہ جو چچا ورقہ نے کہا تھا وہ بات سچ نکلی، کہ وہ واقعتاً وہ فرشتہ تھا اور جبریل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور آخری نبی اور یہ رسالت عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ پیغام مجھے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چنانچہ فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کفالت میں تھے، اپنے چچا ابو طالب سے لے کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مختلف روایات ہیں، بعض میں حضرت علی کی عمر 5 سال بتائی گئی، بعض میں 6-7 سال بتائی گئی، بس اتنی عمر تھی۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے گفٹ کیا ہوا تھا، اور بڑے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 3 سال چھوٹے تھے، بزنس پارٹنر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا فیوریٹ اور سنسیئر فرینڈ وہ تھے۔ تو یہ 4 حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ پہلے ہی دن مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت، آپ کی زیادہ آؤٹنگ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے، حضرت زید غلاموں کی کون سنتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق ہی اکیلے بچتے ہیں جو بڑے مردوں میں سے تھے۔ تو جو یہ سیکرٹلی پریچنگ ہوئی، اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو السابقون الاولون کا لقب ملا، ان میں ایک بڑی تعداد، بعض نے تو 37 کے لگ بھگ بتا بھی دی کہ یہ لوگ، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور دعوت سے مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ جب حکم ملا کہ اب آپ اوپنلی پریچنگ سٹارٹ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وانذر عشیرتک الاقربین والی آیت کے تحت کہ آپ اپنے کلوز ریلیٹیو سے سٹارٹ کریں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلوز ریلیٹیو سے دعوت کس طرح شروع کی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔